نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی سورۃ بقرہ کا جو ہم تعارف بیان کر چکے ہیں، اور سورۃ بقرہ کے اندر جو جن اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اور کن کن آیات میں کن کن اقوام کا یا کن کن حالات کا بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آج آیات کنفرم کریں گے، اور آئندہ بیانات میں ان کو تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ آج ان کا مختصر ایک نوٹ کے طور پر، ایک محض نکات کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں۔ اس صورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورتوں میں سے ہے۔ بقرہ کا مطلب گائے ہے، اور اس کے 8 رکوع کی آیات نمبر 67 میں سورۃ بقرہ کا ذکر آیا ہے، مطلب کہ گائے کا ذکر آیا ہے، جس کے نام سے اس صورت کا نام منتسب کیا گیا ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان نازل نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی روحانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سورۃ بقرہ کی روزانہ کوئی رکوع آیات یا کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے گھروں میں شیطان کے وسوسے، شیطانی معاملات دور ہو سکیں۔ اس کی کچھ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئیں۔ سورۃ بقرہ میں 2 امتوں سے خطاب ہے، ایک امت مسلمہ یہودیوں سے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، دوسری امت مسلمہ جیسے مسلمان ہم لوگ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے اب اللہ تعالیٰ کی رضا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے تشکیل پانا ہے اور پا رہی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خیر اور 1000 حکمات اور 1000 مناسبات موجود ہیں، اسی لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی نظام قائم کرنا تھا، لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی 10 صورتوں میں نازل فرمایا اور حکمات بتائے کہ مسلمانوں کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ سورۃ بقرہ میں کیا کچھ ارشاد ہے؟ سورۃ بقرہ میں مدینہ میں یہود، کافر، منافق اور مسلمان سب کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ نمایاں طور پر 4 اقوام موجود تھی، جیسا کہ مدینہ میں یہود بھی تھے، کافر بھی تھے، منافقین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ ان چاروں کا گروہ موجود تھا۔ تمام بنیادی عقائد مثال توحید، رسالت، آخرت، سزا و اجر، تمام مرکزی اعمال مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور تمام اہم معاملات مثال نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، سود، صدقہ، فرض وغیرہ کے تمام تفصیلات موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو سمجھنے کے لیے 12 سال لگائے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ اس پر سورۃ بقرہ کی آیات پر اور اس کی جو اس کے اندر مفہوم بیان کیا گیا، اس پر سمجھنے عمل کرنے میں انہوں نے 12 سال لگا دیے۔ سورۃ بقرہ کے چند اہم باتیں اہمیت کے حامل ہیں۔ اس صورت کا آغاز جو حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی لمبی طویل صورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں۔ آیات نمبر 1 سے 20 میں مسلمان، کافر اور منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیات نمبر 29 توحید کا بیان ہے۔ 21 سے 29 میں آیات نمبر 30 سے 39 میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آیات نمبر 40 سے 46 میں بنی اسرائیل کے قصے کی نمودار واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر 47 سے 123 آیات میں بنی اسرائیل کا مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قصہ جن 2 آیات پر شروع ہوتا ہے، انہی 2 آیات پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
آیات نمبر 123 سے 141 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آیات نمبر 142 سے 152 طویل کعبہ پر بیان کیا گیا ہے۔ 142 سے 152 آیات نمبر 53 سے 286 میں امت محمدیہ سے خطاب کیا گیا ہے کہ جس میں اخلاقیات، عبادات اور احکامات شامل ہیں۔ اس صورت کے 5 بڑی بڑی آیات بیان ہیں، جن میں آیات آل آیات ہے 163 آیات البار ہے 177، آیات آل اختلاف ہے 213، آیات ایت الکرسی ہے۔ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے، اس کو پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، حفاظت کے لیے زبردست ہے۔ آیات الدین 5ویں، یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیات ہے۔ اس میں قرض کے احکامات بیان ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ عمران کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والی صورتیں قرار دیا ہے۔ روشن ستارے کہا گیا ہے، یہ ہدایت کے نور سے لبریز ہیں اور قرآن پاک میں جوڑے کی صورت میں ہیں۔ سورۃ بقرہ میں خطاب یہودیوں سے ہے اور سورۃ آل عمران میں عیسائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ بوجھ اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم صراط المستقیم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بہترین پیروکار اور امت بن کر نمودار ہو سکیں، تاکہ مسلم امت میں انتشار کا جو پہلو نظر آ رہا ہے، جو فرقہ واریت نظر آ رہی ہے، جو پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان کے خلاف یکجاں ہو کر ایک اسلامی ریاست کا وجود عمل میں لایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔